رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی و روحانی عبادت کا مہینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم سحر میں تمام ناظرین کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی قدر، میں ہوں آپ کا میزبان محمد خان قادری ارشد حبیبی۔ آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں ماہ رمضان کی مناسبت سے ایم کیو ٹی وی کے خصوصی نشریات کا سر فہرست پروگرام بزم سحر، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو اس فرضیت کا اطلاق کن کن علوم پر ہوتا ہے؟ اس کی شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ دین کی بنیادی چیزیں، فرائض، واجبات اور عبادات کی تکمیل کے لیے جن امور کا ہونا ضروری ہے، ان کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اسی کے تحت ہم نے اس پروگرام کے حوالے سے ان عنوانات اور ان مہمات کا انتخاب کیا ہے جن کے ذریعے فرائض و واجبات اور عبادات کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور آج کا ہمارا عنوان ہے پانی کے مسائل، اور ہماری رہبری اور سوالات کے تشفی بخش جوابات عنایت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے مولانا مفتی محمد نذیر خان صاحب، ناظم تعلیمات الہدایہ آرگنائزیشن۔ میں مفتی صاحب کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ عنوان سے متعلق کچھ تمہیدی کلمات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ یقیناً دین کے فرائض سے واقف ہونا اور ان مسائل سے واقف ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جس کے ذریعے وہ فرائض دین کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے، روزے کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے، حلال و حرام میں تمیز کر سکے۔ جہاں تک آج کے موضوع کی بات ہے کہ پانی کے مسائل کیا ہیں، پانی کب تک پاک رہتا ہے، کب ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس کے متعلق دیگر کیا مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ پانیاں کہ جن سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے، وہ 7 قسم کے پانی ہوتے ہیں کہ جن سے آدمی پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک تو آسمان کا پانی ہے، دوسرا سمندر کا پانی ہے، تیسرا نہر کا پانی ہے، چوتھا کنویں کا پانی ہے، پانچواں چشمے کا پانی ہے، اور چھٹا برف سے پگھلا ہوا پانی ہے، اور ساتواں اولوں سے پگھلا ہوا پانی ہے۔ یہ 7 قسم کے پانی ہوتے ہیں جن سے پاکی حاصل کرنا جائز ہوتا ہے، اور یہ مطلق طور پہ پاک ہوتے ہیں۔ ہاں، جب کوئی نجاست پھر ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو پھر ناپاکی کے مسائل اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ہمارے ساتھ لائن پر ایک کالر ہیں، ہم اس پروگرام میں کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں اشفاق لال بیار سے بات کر رہا ہوں۔ جی مولانا، یہ ہے کہ رشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور رشتے کیا ہے جمرے میں جو بھی آ رہے لوگ بات دے رہے ہیں، بات مکمل نہیں ہو رہی، یا تو کس کیا ہے ریجیکٹ کر دے رہے رشتے کو، پسند نہیں کر رہے کہ کیا بات ہے، بلکہ میں 1 سے 3 4 ایسی ہوئے۔ جی ہلو جی ناظرین، اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ عنوان سے متعلق اگر گفتگو کی جائے اور سوالات جو کیے جائیں وہ عنوان سے متعلق ہی کیے جائیں۔ آئیے ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب؟ السلام علیکم جی، میرا نام محمد آصف ہے اور میں سندر نگر سے بات کر رہا ہوں۔ جی آصف صاحب، سوال۔ ہلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ ہلو، ہاں ہلو جی، آپ معافی چاہتا ہوں، یہ جو میرا سوال ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن یہ سوال بھی بہت انتہائی ضروری سوال ہے میرا۔ ہلو جی ناظرین، جی ہمارے نانی کا انتقال ہو کر 1 سال ہو چکا ہے، لیکن ہمارے جو سب میں چھوٹے ماما ہے نا، ان کو بے انتہا غم ہے
मतलब कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जो नहीं रोते नहीं याद करते, कोई दिन नहीं गुजरता, वो तकलीफ में है। तो उनके लिए कुछ आप बयान फरमा दीजिए और कुछ वज़ाइफ बता दीजिए इनको, बड़ी मेहरबानी होगी, शुक्रिया। जवाबात में ये भी एक जवाब आ जाएगा। नाज़रीन किराम, इस बात की वजाहत फिर की जा रही है कि सवालात अगर उन्वान से मुताल्लिक़ ही हों तो ज़्यादा मुनासिब है। आइए नाज़रीन, हम एक और कॉलर को शामिल प्रोग्राम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हेलो नाज़रीन किराम, आप हजरात से पुरखुलूस और अदबन गुजारिश ये है कि अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दें ताकि आपकी आवाज़ हम तक पहुंच सके और हमारी आवाज़ आपको बिल्कुल साफ सुनाई दे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? मेरा नाम अब्दुल जब्बार खान है, मैं जहानाबाद से बात कर रहा हूँ। जी सर, सवाल फरमाएं। ये मुफ्ती साहब से सवाल है, हमारे घर के करीब में मस्जिद में 2 दिन पहले सायरन जो है इफ्तार से पहले 6 मिनट पहले जो बजा दिए हों। जी सर। तो अब वो सायरन की आवाज सुन के तकरीबन लोग दिमाग रोजा खोल लिए। जी सर। और बाद में जो है मस्जिद में जाके मालूम करे तो जो है वो लोग बोले कि बच्चा जो है बजा दिया बोले। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इंशाअल्लाह आपका भी इंशाअल्लाह ताला जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, 3 सवालात किए गए और तीनों भी उन्वान से मुख्तलिफ रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है, आज का हमारा उन्वान है पानी के मसाइल, पानी की पाकीज़गी और नापाकी से मुताल्लिक़ सवाल फरमाएं। एक और कॉलर लाइन पर हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या बोलिए? सलीम बात कर रहा हूँ साहब। जी सलीम साहब। ये मेरे 2 सवाल है। जी सर। अगर वालदा वालिद अगर ज़कात दे रहे हैं तो बच्चों के पर भी इसके देना जारी है ज़कात? जी। एक और एक सवाल है मेरा। जी हेलो जी, सवाल फरमाएं। जी, अगर रकम अगर जमा हो गई तो उसके पर कितना टाइम गुजरने के बाद ज़कात देना चाहिए? जी इंशाल्लाह, आपके सवालात का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह साहब आपके सवालात का जवाब। शुक्रिया। तो हमारी गुफ्तगू चल रही थी पानी के मसाइल के सिलसिले में। तो हमने ज़िक्र किया कि 7 किस्म के पानी होते हैं बुनियादी तौर पर जिनसे पाकी हासिल करना जायज़ होता है। जब पानी के मसाइल की तकसीम होती है तो उसमें 2 किस्म के पानियों का ज़िक्र होता है। एक होता है कि बहता पानी जिसको माए जारी कहते हैं, और दूसरा है कि रुका हुआ पानी जिसको माए राकिद कहते हैं, और दोनों के फिर अपने मसाइल हैं। बहता पानी अगर उसके अंदर नजासत गिर जाए तो उस वक्त तक वो नापाक नहीं होता जब तक कि पानी के जो औसाफ हैं रंग, बो, मज़ा, ये 3 पानी के औसाफ कहलाते हैं, रंग, बो, मज़ा। तो बहता पानी उस वक्त तक नापाक नहीं होता जब तक कि नजासत के गिरने से उसका रंग या बो या मज़ा, ये 3 चीज़ों में से कोई चीज़ तब्दील ना हुई हो। जब तक इनमें से कोई चीज़ तब्दील नहीं होगी बहते पानी में नजासत गिरने से वो नापाक नहीं होगा। अब रुका हुआ पानी है तो फिर उसके अंदर तफसील ये है कि उसकी मकदार क्या है। मकदार के एतबार से फिर उसके नापाक होने के मामलात होते हैं। अगर रुका हुआ पानी 10 दर 10 से कम है, 10 दर 10 यानी 10 में 10 गज चौड़ा और 10 गज लंबा, उसकी लंबाई की मकदार और चौड़ाई की मकदार 10 गज अगर है तो फिर 10 गज है या उससे ज़्यादा है तो वो भी उस वक्त तक नापाक नहीं होता जब तक कि उसका कोई वस्फ ना बदला हो। रंग, बो, मज़े में से नजासत गिर गई लेकिन उसके रंग में तब्दीली नहीं आई, उसके बो में तब्दीली नहीं आई या उसके मज़े में नहीं आई, तीनों में से किसी कोई एक चीज़ में भी नहीं आई तो वह नापाक नहीं होगा। हाँ, अगर 10 दरदा से कम रहेगा अगर पानी तो उसमें नजासत का एक कतरा भी अगर गिरेगा तो फिर वो पानी नापाक हो जाएगा। तो फ़र्क जो है 10 दरदा का होता है, ये मकदार का फ़र्क है कि 10 दरदा उससे या उससे ज़्यादा है तो वस बदले तो नापाक होगा, वरना नहीं। कम रहेगा तो फिर नजासत के गिरने से फौरी पानी नापाक हो जाएगा। आइए नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में हम एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। जी मैं SRT कॉलोनी से बोल रहा हूँ, याफतरा SRT कॉलोनी से। जी इमरान साहब, मेरा सवाल ये है, ख़वातीन जो है अगर उनको मुँह ज़बानी अगर याद नहीं रहा कुरान शरीफ तो क्या कुरान शरीफ में देखकर वो तराब भी अदा कर सकते हैं क्या? जी साहब, वही सवाल है। और दूसरा सवाल ये था, मैं जहाँ पर काम करता था जो हमारे सेठ है उन्होंने और उनके बेटे दोनों जमात की नमाज पढ़ते थे, लेकिन वो नमाज के लिए जाने नहीं देते, सिर्फ दुकान में नमाज अदा करने के लिए बोलते थे। तो इसके लिए मुझे फिर जाना था। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, ये वजाहत फिर एक मरतबा ज़रूरी समझी जा रही है कि आप हज़रात उन्वान से मुताल्लिक़ ही सवाल फरमाएं। एक और कॉलर को शामिल प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? इमरान बात कर रहा हूँ साहब, रियासत नगर से। जी इमरान साहब, सवाल फरमाएं। जी साहब, पानी पीने का सही तरीका क्या है ये मालूम करना था। जी जज़ाकल्लाह इमरान साहब, बहुत मुख्तसर और मुफीद सवाल आपने किया है। अस्सलाम। पानी पीने का तरीका, मसनून तरीका क्या है मुफ्ती साहब? पहला सवाल भाई ने किया था कि रिश्ते के सिलसिले में कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं और उसकी वजह से थोड़ा मुश्किल में है। तो कुरान पाक की आयत है, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। कुरान पाक की आयत है। इसका मतलब ये है, इसका माना है कि ए रब, बेशक तू जो भी भलाई मेरी तरफ रवाना करेगा मैं उसका मोहताज हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला ये आयत करीमा का विर्द करते रहें, पढ़ते रहें। ज़रूरी नहीं कि एक जगह पर बैठ के पढ़ें, चलते फिरते इसका विर्द करते रहें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद होगी। और एक भाई ने ये सवाल किया कि एक मस्जिद में ऐसा हुआ कि वक्त से पहले किसी ने सायरन बजा दिया और लोगों ने जो है इफ्तार कर लिया, तो फिर उसका क्या मामला होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इफ्तार का मामला हो या सहर का मामला हो, वक्त के मामले में बहुत ही एहतियात रखना चाहिए। ये जो लोगों की तरफ से एक लापरवाही की कैफियत देखने में आ रही है, सहर में समझते हैं कि अज़ां के वक्त तक जो है खाते पीते खा सकते हैं और फिर सिलसिला जारी रखते हैं खाने पीने का, जब तक के टाइम उस वक्त तक नहीं रहता। इफ्तार के मामले में भी ये देखने में आ रहा है कि टाइम शुरू होने से पहले ही लोग इफ्तार कर रहे हैं, जबकि हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्तों के साथ मैं तशरीफ़ ले गया तो क्या देखता हूँ कि लोगों को उल्टा लटकाया गया है और उनके मुंह को चीर दिया गया है जिससे खून बह रहा है। मैंने फ़रिश्तों से पूछा कि ये कौन लोग हैं, क्यों इनको ये सज़ा दी जा रही है, तो उन्होंने बतलाया कि ये वो लोग हैं जो वक्त होने से पहले रोज़ों का इफ्तार कर लिया करते थे। अब जहाँ तक इन्होंने सवाल किया कि 4-5 मिनट पहले ऐसा मामला हो गया, तो वो जो टाइम टेबल दिया गया है उसके अंदर यकीनन गुंजाइश रखी गई है 4-5 मिनट की, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो रोज़ा तकमील हो जाएगा। लेकिन अगर एहतियातन अगर उसको दोहराया जाए, उसकी क़ज़ा की जाए तो बहुत मुनासिब है। और एक भाई ने सवाल किया कि क्या वालिदैन की ज़कात अदा करने से क्या बच्चों की ज़कात भी अदा हो जाती है या बच्चों पर अलहदा तौर पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। तो बात यह है कि ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए जो शराइत हैं उसमें से एक बालिग़ होना भी शर्त है और साहिब निसाब होना भी शर्त है। अगर मालदार हैं बच्चे, बच्चों के नाम पर पैसा है लेकिन बच्चे अभी बालिग़ नहीं हैं, तो इस सूरत में भी उन पर ज़कात वाजिब नहीं होती। बालिग़ हैं लेकिन वो साहिब निसाब नहीं है, वालिद के नाम पे से तो बहुत सा पैसा है लेकिन बच्चों के नाम पर कुछ पैसा नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में भी बच्चों पर ज़कात वाजिब नहीं होती। और भाई ने पूछा था कि यासीन शरीफ से मुताल्लक़ को सवाल किया था कि ज़बानी याद नहीं है तो देख कर पढ़ सकते हैं क्या। तो यकीनन कुरान पाक को ज़बानी भी तिलावत की जा सकती है, देख कर भी तिलावत कर सकते हैं, बल्कि उलमा ने फरमाया कि एक एतबार से देख कर पढ़ने में ज़्यादा सवाब हासिल होता है, क्योंकि कुरान की तिलावत भी होती है और कुरान का दीदार भी हासिल होता है। और एक साहिब ने पूछा कि पानी पीने का सही तरीक़ा क्या है। तो पानी पीने का मसनून और सुन्नत तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आदमी को चाहिए कि पानी जो ले तो उसको देखे, देख कर पिए। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ गिरी हुई है वैसे ही आदमी पी लिया, दूसरे बैठ कर पीना चाहिए। और तीसरी बात यह कि जैसे ही पीना शुरू करे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और एक साथ पूरा ना पी ले बल्कि 3 सांसों में पीने की कोशिश करना चाहिए। और हर घूंट के बारे में उलमा ने फरमाया कि जैसे हर घूंट ले तो हर घूंट पर जब पीना शुरू करे तो बिस्मिल्लाह कहे, जब पीना छोड़े तो फिर उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे। और ये भी तालीम दी गई कि सांस जो छोड़े तो गिलास में ना छोड़े, बर्तन में ना छोड़े, ये पीने का मसनून तरीक़ा है। इसमें यह बात भी जहन में रखना चाहिए कि एक ऐसा भी होता है कि बस औक़ात ऐसी जगह पर पानी पीने का इंतज़ाम किया जाता है कि जहाँ पर बैठने की गुंजाइश नहीं होती, रास्तों में लगे हुए होते हैं नल, उसको माए सबील कहते हैं। अगर माए सबील है तो फिर खड़े होकर भी पीने की इजाज़त होती है। अब आइए नाजरीन, हम इन जवाबात के बाद एक और कॉलर को शामिल प्रोग्राम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साहब, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मौलाना, मेरा सवाल ये है, मैं काजीपुर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम सैयद रहमतुल्लाह हुसैनी है। जी हुसैनी साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई इमाम
تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا، اگر سین کی جگہ پہ سواب کا استعمال کرے یا شین کا استعمال کرے تو کیا وہ فرض نماز ہوگی یا پھر ہمیں دہرانا پڑے گا؟ بہت بہت شکریہ حسین صاحب، آپ نے ہمیں اور ایک سوال میرا یہ ہے مولانا جی صاحب کہ فرمائیں۔ تو اکثر میرے دوست کہ رمضان شریف آنے کے ساتھ ہی دوستوں وہ لوگ اپنے داڑیاں منڈوا لیتے ہیں اور جیسے ہی چاند رات آتی ہے پھر اپنے چہروں کو چاند بنا لیتے ہیں، تو کیا یہ کہیں کہاں تک صحیح ہے؟ اس کے بارے میں آپ پوچھیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں تک ہمارے کالرز کے فون کالز کا سلسلہ جاری ہے، آپ حضرات ہم سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ مفتی صاحب آپ کے سوالات کے تشفی بخش جوابات عنایت فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب اس کے ساتھ ساتھ پانی کے مسائل میں سے کچھ پانی کے خرچ کرنے پینے سے متعلق اور پھینکنے سے متعلق، وضو یا غسل وغیرہ کے متعلق جو بے احتیاطی برتی جا رہی ہے فی زمانہ، اور اس کے علاوہ پانی جو مسلسل اس کے ذرائع کافی بڑھتے جا رہے ہیں تو کافی کثرت سے جمع بھی ہو رہا ہے اور مزید اس کے خرچ کرنے میں کوئی احتیاط نہیں برتی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں اسلام میں کہاں تک گنجائش رکھی گئی ہے کہ کتنا پانی کہاں خرچ کیا کریں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور تھوڑی سی پانی کے خرچ کرنے میں تھوڑی سی بے احتیاطی کا معاملہ ہو رہا تھا، یعنی زیادہ خرچ ہو رہا تھا پانی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ما ھذا السرف، کہ یہ کیا اسراف ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ یعنی میں تو اچھے کام کے لیے پانی کو خرچ کر رہا ہوں، زیادہ خرچ کر رہا ہوں، لیکن اچھے کام کے لیے وضو کے لیے کر رہا ہوں، تو کیا اس میں بھی اسراف ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگر تم بہتی نہر پر کے پاس بھی اگر تم وضو کرو تو اس میں اضافہ مت کرو، بلا وجہ کے خرچ مت کرو، وہ اسراف میں شامل ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو چاہے کتنی بھی مقدار میں پانی موجود ہو، ہر حال میں بلا ضرورت پانی کو خرچ نہیں کرنا چاہیے، اس میں اسراف کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسراف ہوگا تو پھر یقیناً یہ رب کے پاس ناپسندیدگی کا معاملہ ہوگا، اس کی وجہ سے پھر وضو کی جو برکتیں ہیں اس کو حاصل ہونے میں بھی آدمی کے لیے کمی کا معاملہ ہوگا، وضو کی برکتیں بھی کم ہو جائے گی اس کی وجہ سے۔ جس طرح سے مفتی صاحب آج کل مساجد میں وضو کے لیے نل وغیرہ کا انتظام کیا جا رہا ہے، تو جس طرح نل کھول دیا جاتا ہے، چہرہ بھی دھویا جا رہا ہے، پانی بھی بہہ رہا ہے، سر کا مسح ہو رہا ہے، نل کھلا ہوا بھی ہے، تو اس معاملے میں کیا اسے بھی اسراف میں شامل کیا جائے؟ یقیناً مطلب جب وضو کریں تو اس بات کا بھرپور لحاظ رہنا چاہیے کہ پانی کا فضول خرچ نہ ہو، پانی کا اسراف نہ ہو۔ آپ چہرہ دھوئیں تو سب سے پہلے جیسے ہی پانی لے لیں اور چہرے پر پانی ڈالیں تو پہلے نل کو بند کر دیں، اس کے بعد اچھی طریقے سے چہرے کو ملیں۔ جب سر کا مسح کرنا ہے تو ہاتھوں کو جب کچا کر لیں تو پہلے 2 انگلیوں سے نل کو بند کریں، اس کے بعد سر کا مسح کریں۔ ایسا نہیں کہ سکون سے سر کا مسح کر رہے ہیں اور پانی ہے کہ بہتا جا رہا ہے، یہ بالکل نامناسب معاملہ ہوتا ہے۔ کوئی فضول خرچی پانی کے خرچ کرنے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور علاوہ ازیں مفتی صاحب، جیسے کہ پانیوں میں ٹانکیوں وغیرہ میں جو پانی جمع کیا جاتا ہے، اس میں اگر پرندوں وغیرہ کی اگر بیٹ گر جائے تو کیا پانی اس سے پاک رہتا ہے یا ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو ہم عرض کر رہے تھے پانی کے مسائل کے سلسلے میں کہ پانی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک بہتا پانی ہوتا ہے اور ایک رکا ہوا پانی ہوتا ہے۔ بہتا پانی بھی نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا کوئی وصف نہ بدلے، اور رکا ہوا پانی، ٹھہرا ہوا پانی بھی اگر 10 سے کم ہے، 10 گز چوڑا اور 10 گز لمبائی اس کی مقدار سے کم اگر ہے تو پھر جیسے ہی نجاست گرے گی تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ جو ٹاکیاں ہوتی ہے اکثر ویسی معاملہ ہوتا ہے کہ اتنی مقدار نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر علماء نے بیان فرمایا ہے کہ ایسی چیزیں کہ جن سے بچنا مشکل ہے، جیسے بکریوں کی مینگنیاں وغیرہ ہوتی ہے، تو اگر ایک آدھ اگر گر جائے تو پھر اس سے پانی کے پاکی میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ سوال آیا تھا ہمارے پاس، بھائی نے سوال کیا کہ اگر تجوید کا لحاظ کیے بغیر کہ شین کا مخرج ہے، سین کا مخرج ہے اور صاد کا مخرج ہے، ان میں فرق کیے بغیر اگر نماز کو ادا کیا جائے، نماز میں قرات کی جائے تو پھر کیا وہ نماز صحیح ہوگی؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا جو معاملہ ہے اس میں جو غلطیاں ہوتی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک کو لحن خفی کہتے ہیں، ایک کو لحن جلی کہتے ہیں۔ لحن خفی کہتے ہیں کہ مطلب قریب المخرج اگر حروف کے اندر غلطی ہو، سین کی جگہ صاد کا آواز نکل گیا، صاد کی جگہ سین کا آواز نکل گیا، تو یہ لحن خفی ہوتا ہے۔ اگر اس کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر نماز فاسد نہیں ہوتی، اس کے اندر کراہیت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا لحن جلی کہتے ہیں کہ ایسا انداز
تلاوت میں ایسا انداز اختیار کیا جائے یا قرآن پاک کی اس انداز سے تلاوت کی جائے یا ایسا اس کے اندر غلطی کی جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے معنی فاسد ہو جائیں، مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں نماز فاسد ہوتی ہے۔ تو کیونکہ انہوں نے ذکر کیا کہ صاد اور سین کا فرق کا لحاظ نہیں رکھا گیا، تو اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز میں البتہ کراہیت پیدا ہوگی۔ اور ایک سوال انہوں نے کیا تھا کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بعض نوجوان رمضان جیسے ہی آتا ہے تو پھر متشرع بن جاتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، جیسے پھر رمضان رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اپنی سابقہ روش پر آ جاتے ہیں، پھر سنت رسول کا لحاظ نہیں رکھتے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روزوں کا مقصد کیا ہے، رمضان کا مقصد کیا ہے۔ رمضان کا مقصد، یہ روزوں کو فرض کرنے کا مقصد ایک مہینے کے حد تک اللہ کے حکم کی پابندی کرنا، اس کے بعد پھر اس کی حکم کی مخالفت کرنا، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، للہیت پیدا ہو۔ اور بات یہ ہے کہ تقوی، ایک مہینہ آدمی پرہیزگار بن کر رہے تو اس کو تقوی نہیں کہتے، تقوی تو پھر ساری زندگی آدمی کو اپنانا ہے، اپنے خاتمے تک پھر ان معمولات کو جاری رکھنا ہے۔ تو یہ جو بعض کا معمول بن جاتا ہے کہ رمضان میں سنت رسول کا اہتمام کرتے ہیں، بعد میں نہیں کرتے، تو یہ بالکل نامناسب معاملہ ہے۔ لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا عمل کر رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، رمضان میں داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا، ایسا بھی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ پھر رمضان کا ادب و احترام ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر کم از کم آدمی اس مہینے میں تو گناہ سے محفوظ رہتا ہے، تو اس کو روکا بھی نہیں جائے گا اس عمل سے۔ ناظرین کرام، آپ سے ہمارے سوالات کا اور ہمارے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ آج کا ہمارا عنوان ہے پانی کے مسائل، اس کی پاکیزگی اور ناپاکی سے متعلق جوابات دیے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم ایک اور کالر کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام محمد یونس ہے، میں سنتوش نگر سے بات کر رہا ہوں۔ جی یونس صاحب، سوال فرمائیں۔ جی میرے نانی کا انتقال ہو گیا تھا، ابھی آپ سے کوشچن کرے تھے، اس کا آنسر نہیں دیا آپ لوگ۔ جی صاحب، ابھی انشاءاللہ تعالی پروگرام میں ابھی آگے آپ کے سوالات کا انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا۔ آئیے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم مزید کالرز کو شامل کریں، وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد آپ کی ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی و روحانی عبادت کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، رمضان ہے رمضان کی قربت، رمضان ہے رمضان ہے اسلام کی عظمت کی نشانی، رمضان ہے اللہ کی قربت کی نشانی۔ ناظرین کرام، بزم سحر میں وقفے کے بعد آپ کا پھر ایک مرتبہ استقبال ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے پانی کے مسائل۔ عنوان سے متعلق یا اس کے علاوہ بھی سوال کرنے کے لیے ہمیں کال فرمائیں۔ کچھ سوالات کیے گئے جس کے جوابات مفتی صاحب عنایت فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب، بھائی نے سوال کیا تھا کہ نانی کا انتقال ہوا اور ماموں جو ہے اس کے غم میں بہت ہی زیادہ مبتلا ہیں اور مسلسل غم کا شکار ہیں، تو ان کے لیے کچھ نصیحت کا معاملہ۔ تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ یہ زندگی اور موت کا معاملہ لگا ہوا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یقیناً یہ دنیا میں آئے ہیں جدا ہونے کے لیے، آدمی پیدا ہوتا ہے مرنے کے لیے،
یقیناً ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور حقیقی زندگی تو یہ دنیا کی زندگی نہیں بلکہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ جو صدمہ یقیناً ہوتا ہے کہ بہت ہی وابستگی ہو، محبت ہو، تو اس کی وجہ سے یقیناً صدمے کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے، تو ہمیں اس پر راضی ہونا چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ نصیحت یہی ہے کہ یہ رب کا فیصلہ ہے، اس پر راضی رہا جائے، اور پھر ان کی تسکین کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، ان کے فائدے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کو سوچیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اس کی کوشش کیا کریں۔ غم میں مبتلا رہیں گے تو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ کہیں بے صبری کا معاملہ نہ ہو جائے اور بے صبری میں کہیں شمار نہ ہو جائے یہ معاملہ، اس سے احتیاط کرنا چاہیے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اور پھر مرحومین کے لیے ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں ایصال ثواب کے ذریعے وہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک سوال یہ تھا کہ دکان کے مالک جو ہے وہ خود تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن کام کرنے والوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یقیناً یہ بالکل نامناسب معاملہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب آپ پسند کر رہے ہیں کہ میں جماعت کا ثواب حاصل کروں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، تو دیگر مومن بھائیوں کے لیے بھی ایسی فکر رکھنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی رمضان کے مہینے میں اپنے غلاموں سے تخفیف کرتا ہے، اپنے کام کرنے والوں سے، ماتحتوں کے پر جو بوجھ ہے اس کو کم کرتا ہے، ان کے ساتھ ہلکا پن کا رویہ اختیار کرتا ہے، نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ کام کرنے والوں پر بوجھ بھی کم کرنا چاہیے، اور یہ تو عبادت کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی فرما برداری کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، تو اس میں سے ایسی کیفیت نہیں ہونا چاہیے جہاں آپ جماعت کا اہتمام کر رہے ہیں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دینا چاہیے، بلکہ ان کو تاکید کرنا چاہیے اس چیز کے لیے۔ اور سوال یہ تھا کہ خواتین ان کو قرآن یاد نہیں ہے تو کیا وہ قرآن دیکھ کر پڑھ کر تراویح پڑھ سکتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ مسلک حنفی کے مطابق قرآن دیکھ کر اگر تراویح کی نماز پڑھیں گے یا کوئی بھی نماز پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے نماز فاسد ہوگی۔ جو بھی سورہ آپ کو یاد ہے مختصر ہی صحیح اس کو زبانی پڑھیے اور تراویح کی نماز ادا کیجیے۔ موضوع کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ دہ دردہ اور پانی کی مقدار اگر اتنی ہے یا اتنی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اس کے پاک ہونے ناپاک ہونے کے معاملے میں جو ہے فرق ہوتا ہے۔ ایک اہم مسئلہ جو ہے پانی کی جب بات آتی ہے، پانی کے جب مسائل کا ذکر ہوتا ہے تو پھر اہم ایک معاملہ پسخوردہ یعنی جھوٹے کے احکام کی بھی بات آتی ہے کہ پانی جھوٹا کب ہوتا ہے، کون سا جانور منہ ڈالے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے اور کون سا جانور منہ ڈالے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس کی پھر تفسیر ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی۔ مفتی صاحب آئیے ہم ایک اور کالر کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں احمد بات کر رہا ہوں غازی پور سے۔ جی صاحب سوال فرمائیں۔ آج مرتضیٰ صاحب نہیں ہے، مرتضیٰ صاحب نہیں ہے آج ڈاکٹر صاحب، جی علاج وغیرہ تو ٹھیک ہے نا؟ کچھ خان کی مصروفیات کی بنا پر آج تشریف نہیں رہے، انشاءاللہ تعالی وہ تشریف لائیں گے۔ کوئی سوال ہے؟ جی یہ پیپر میں جو ہے قرآن شریف کی آیت وغیرہ اور حدیث آتی ہے، اب اس میں جو ہے گھر میں میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب کتاب کی پیپر اٹھاؤ وہ لوگ سیکھتے گراتے وہ کرتے، جی اب اتنا سنبھال کے رکھنا چاہے اتنا تو رکھنے کی کوشش پوری کر رہے ہیں، مگر اس میں جو گر جا رہا تھا اس میں کچھ بے ادبی وغیرہ ہوتی، کیا بتائیں؟ کچھ اور سوال ہے مجھ یہی سوال ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ اخبار میں جو حدیث شریف شائع کی جاتی ہے اور آیت کریمہ جو شائع کی جاتی ہے وہ لوگ خود پھر لکھتے ہیں، بیان بھی کر دیتے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ اس کا مقصد قارئین کو معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے، اور یقیناً جب آپ خرید رہے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں، بے ادبی سے محفوظ رہیں، حتی الامکان کوشش کریں کہ نہ آپ سے اس کی کوئی بے ادبی ہو، نہ آپ کے بچوں سے کوئی بے ادبی ہو۔ ایسی جگہ پر اخبار کو نہیں رکھنا چاہیے کہ جہاں پر بچے پہنچتے ہیں اور پھر یہ بے ادبی کا معاملہ ہوتا ہے، حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جیسے ہی اخبار کا مطالعہ کریں تو اتنے حصے کو آپ چاک کر لے کے پھاڑ کر جو ہے محفوظ کر دیں اس حدیث شریف کو اور آیت کے مقام کو، تاکہ بے ادبی کا معاملہ نہ ہو۔
آئیے ناظرین ایک اور کالر کو ہم شامل پروگرام کرتے ہیں. یہ تھے احمد صاحب جنہوں نے ابھی قرآنی آیات اور احادیث وغیرہ جو مرقوم ہوتی ہیں اخبارات پر، اس سلسلے میں ہمیں کال کیا تھا. ایک اور کالر کو شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید مکرم سنتوش نگر سے بات کر رہا ہوں. جی مکرم صاحب. میرا سوال جو ہے غسل سے متعلق ہے. جی غسل یعنی اس کا مشہور طریقہ اگر بتائیں تو بہتر ہو. کس چیز کا مسنون طریقہ فرمایا آپ نے؟ جی کس چیز کا؟ غسل کا؟ جی جی غسل کا. جی بہت بہت شکریہ مکرم صاحب. کوئی اور سوال آپ کا؟ جی ایک اور سوال ہے. یہ آنکھ میں جو ہے ایک انفیکشن ہو گیا ہے ایک آنکھ میں. جی تو یعنی روزے کی حالت میں جو ہے دوا ڈالنا مناسب رہے گا، یہ ڈراپس وغیرہ؟ جی مکرم صاحب ابھی آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے گا. جزاک اللہ. غسل سے متعلق اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے متعلق سوال. غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھو لینا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں کا جب کوئی نیند سے بیدار ہو تو برتن میں پانی میں اپنے ہاتھوں کو نہ ڈالے، کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے. تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو لینا چاہیے. اس کے بعد جسم پر اگر کہیں گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر شرم کی جگہوں کو دھونا چاہیے. پھر اس کے بعد وضو کریں جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. البتہ اس وضو کے اندر کلی اچھی طریقے سے کرنا چاہیے. اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو غرغرہ کریں، اور ناک میں پانی بھی اچھی طریقے سے چڑھانا چاہیے. اس کے بعد پورا جسم پر پانی بہائیں تو پھر آپ کے غسل کی تکمیل ہو جائے گی. البتہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے غسل کے دوران تو پیر نہیں دھوتے تھے. غسل کے اختتام پر جگہ سے ہٹ کر پھر آپ پیر دھویا کرتے تھے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پھر پانی گرتا ہے، پھر دھونے کا فائدہ نہیں ہوتا، پیر پھر دھونے کی ضرورت پڑتی ہے. تو سارا وضو کریں سوائے پیر کو چھوڑ کر، پھر سارے جسم پر پانی بہائیں، بعد میں پھر ہٹ کر پیروں کو دھو لیں. یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے. اور ایک سوال انہوں نے کیا کہ آنکھ میں اگر مرض ہو جائے، انفیکشن ہو جائے تو کیا دوا ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ تو ہم آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزے پر کچھ اثر نہیں ہوتا. اب آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب کون اور جی کہاں میں سے؟ حافظ بابر نگر سے کریم خان بات کر رہا ہوں. جی صاحب. مجھے ایک سوال یہ پوچھنا ہے مفتی صاحب سے کہ ایک غیر مسلم خاتون ہے، اس کی خواہش ہے کہ رمضان میں وہ اسلام قبول کریں. جی ماشاء اللہ. تو اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پریگنٹ ہے، پہلے سے کسی کے ذکر میں ہندو ہے. جی تو ابھی اسلام قبول کرنا چاہ رہی ہے، وہ مسلم صفحے میں شامل ہونا چاہ رہی ہے. تو اس کے لیے کیا وہ پریگنٹ ہو کر اسلام قبول کر سکتی ہے رمضان کے مہینے میں، یا پھر اس کی جو ہے تکمیل کے بعد میں اس کو اسلام قبول کرنا پڑے گا؟ یہ ایک سوال ہے. جی بہت بہت شکریہ شریف صاحب جو آپ نے ہمیں کال فرمایا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب مفتی صاحب عنایت فرمائیں گے. مفتی صاحب ہماری گفتگو چل رہی تھی موضوع سے متعلق، اگر اجازت ہو تو ایک اور کالر کو شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور صاحب پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ کتنی عمر کے لڑکے کے اوپر روزہ فرض ہے؟ اپنا نام ارشاد فرمائیں. جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کا نام اگر اسکرین پہ دیں گے تو بہت خوشی ہوگی. جی کون سے مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور کون جواب دے رہے ہیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب کے جوابات سے بہت مطمئن ہو رہے ہیں ہم. الحمدللہ الحمدللہ. اور ایک سوال یہ کرنا ہے کہ زکوٰۃ میں کیا چیز دینا بہتر ہے؟ جی چاول یا گیہوں یا پیسہ؟ اس سے پہلا سوال اگر دوبارہ ارشاد فرمائیں تو بہتر ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کا نام جو ہے اسکرین پہ دیجیے، کون مفتی صاحب ہم کو جواب دے رہے ہیں. اور ایک سوال یہ تھا کہ کتنی عمر کے لڑکے کے اوپر روزہ فرض ہے، 7 سال یا 8 سال؟ آپ نے کال کیا، بہت بہت شکریہ. ایک سوال یہ آیا تھا کہ زکوٰۃ کے کب فرض ہوتی ہے، کتنی مدت میں فرض ہوتی ہے. تو زکوٰۃ کے من جملہ شرائط کے سال کا گزرنا بھی شرط ہے. سال گزرے گا تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی، زکوٰۃ واجب ہوگی. اور ایک سوال انہوں نے کیا کہ روزہ فرض کب ہوتا ہے بچے پر، کتنی عمر کے بچے پر روزہ فرض ہے.
تو روزہ فرض ہونے کے لیے بچے کا بالغ ہونا ضروری ہے. بالغ ہوگا تو روزہ فرض ہوگا. ہاں اس سے پہلے بھی عادت بنانے کے لیے ان کو روزہ رکھا سکتے ہیں. آئیے ناظرین ہم ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. کیا تھا؟ مجھے نام کے معنی پوچھنا تھا. جی فرمائیں, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں یعقوبپوری سے بات کر رہی ہوں. جی بہن. پہلے میرا نام دو ہے, جی کیا دو نام سے پکارے جا سکتے ہیں؟ کیا دو ناموں سے پکارا جا سکتا ہے؟ جی ایکچولی میرے گھر میں کچھ اور نام پکارتے ہیں, باہر کچھ نام. جی گھر میں جو ہے شاہین بول کے, باہر جو ہے شاہین بول کے پکارتے ہیں, باہر اور جاہین اور گھر میں سمیہ فرحین بول کے پکارتے ہیں. سمیہ فرحین پکارتے ہیں. تو کیا دو ناموں دو سے نام کے پکارا ساتھ جانا؟ سے بول دیجیے آپ. جی بہت بہت شکریہ. ایسا بھی رکھ سکتے ہیں یا نہیں, یا کچھ اور؟ انشاءاللہ بھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. جزاک اللہ, آپ نے ہمیں کال کیا. بھائی نے پوچھا کہ ایک نو مسلم خاتون ہیں اور اسلام قبول کرنا چاہتی ہے رمضان کے مہینے میں, اور حاملہ ہے, تو کیا اس کے لیے کچھ معاملہ ہے, بعد میں قبول کریں یا فوری قبول کرنا چاہیے؟ تو بات یہ ہے کہ اسلام کے قبول کرنے میں, دعوت اسلام قبول کرنے میں, اسلام میں داخل ہونے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے, اور حمل کی وجہ سے اس کے اندر کوئی مسائل پیدا نہیں ہوتے. فوری وہ اسلام قبول کر سکتے ہیں, دائر اسلام میں شریک ہو سکتے ہیں. پھر شوہر بھی اسلام قبول کر لیں گے تو پھر باقی رہیں گا پھر ان کا رشتہ. اگر قبول نہیں کریں گے تو پھر وہ رشتہ باقی نہیں رہے گا, وہ رشتہ پھر ٹوٹ جائے گا. اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ طے کرتے ہیں, آپس میں افہام اور تفہیم کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر دونوں اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی, اور فوری اس کے اندر ہونا چاہیے, فوری قبول کرنا چاہیے, اس کے اندر تاخیر نہیں ہونی چاہیے. آئیے ناظرین اس جواب کے ساتھ ہم ایک اور کالر کو شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام صاحب, میرا نام محمد صدیق ہے. جی صدیق صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں عبداللہ نگر سے بات کر رہا ہوں. اپنے ٹی وی کا والیوم برائے مہربانی آپ کم فرما دیں تاکہ آپ کی آواز میں آپ کے, میری آواز ٹی وی پہ آ جا رہی ہے, اس سے میں آپ سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی صاحب فرمائیے. یہ بولتے تو مفتی صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ نماز کب سے فرض ہے. جی ابھی میں سوال سنا ہے کہ روزہ بالغ ہوئے بعد فرض ہے بولیے. جی سنا نماز بھی کا بالغ ہوئے بعد فرض ہے. جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. جزاک اللہ خیرا. روزے کے متعلق اور نماز کے متعلق کس عمر میں نماز فرض ہوتی ہے, انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب اس کا جواب عنایت فرمائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور کالر کو شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ فیاض کفیری پارٹی کالونی سے بات کر رہا ہوں. جی سر. جی مفتی صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ سرکاری والوں پر جو قرآن اتارا گیا ہے تو کس میں یہ رمضان میں اتارا گیا ہے نا؟ جی. اور رمضان کی کون سے عہدے میں آیت اتاری گئی ہے؟ جی فیاض صاحب انشاءاللہ آپ کے کیا اس اور ایک میرا سوال یہ ہے کہ میں این کیو ٹی وی کے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم پر درود شریف جھوم جھوم کا پڑھ لے, بس میری خواہش یہی ہے. کیا دعا کر دیں میرے لیے. السلام علیکم. سیدنا محمد وبارک وسلم. جزاک اللہ صاحب, آپ نے ہمیں کال فرمایا. نماز کی فرضیت کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا, تو حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں نماز کا حکم دو, جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور نماز ادا نہ کرے تو اس پر مارو. یعنی اس طرح سے ان کو تنبیہ کرو کہ ایسے زخم نہ آئے, تنبیہ ہونے کے لیے ان کو, تاکہ نماز کی وہ پابند بن سکے, نماز کی انہیں تعلیم ہو سکے, اس پر تم مارو. لیکن بات یہ ہے یقیناً عادت بنانے کے لیے, نماز کے پابند کرنے کے لیے 7 سال کی عمر سے ہی بچوں کو نماز کی تاکید کرتے رہنا چاہیے, نماز کی عادت انہیں ڈالتے رہنا چاہیے. لیکن جہاں تک سوال ہے کہ نماز فرض کب ہو جاتی ہے, تو نماز کے فرض ہونے کے من جملہ شرائط میں سے ایک بالغ ہونا بھی ہے. جب بالغ ہوگا تو فرض ہوگا, لیکن عادت بنانے کے لیے 7 سال کی عمر سے ہی نماز میں شریک کرتے رہنا, نماز کے لیے لے جاتے رہنا, نماز کی عادت ڈالتے رہنا چاہیے. ہم عرض کر رہے تھے کہ جھوٹے کے مسائل کے متعلق کہ کس کا جھوٹا ناپاک ہے اور کس کا پاک ہے, تو اس کے اندر مختصر بات یہی ہے کہ ایک تو انسان ہے, اس کا جو گوشت حرام قرار دیا گیا ہے تو وہ تو اکرام کی خاطر ہے.
ادب کی خاطر ہے، احترام کے طور پر ہے، تو انسان کا جھوٹا تو بالکل پاک ہے. لیکن جانوروں کا جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے جانور کا جھوٹا پاک ہے، کس کا ناپاک ہے، تو اس میں قاعدہ یہی ہے کہ جو جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا جھوٹا پاک ہوتا ہے، اور جو جانوروں کا گوشت حرام ہے ان کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے. تو گوشت کے لحاظ سے پھر جھوٹے کے احکام اس سے متعلق ہوتے ہیں. البتہ بعض جانور پھر اسے مستثنیٰ ہیں، جیسا کہ گھر میں رہنے والے جانور ہے، کیونکہ ان سے بچنا تو بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا. بلی ہے، چوہا ہے، ان کے جھوٹے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ گھر میں رہتے ہیں، ان سے پھر حرج ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بلی کے جھوٹے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کیونکہ وہ تمہارے پاس آتی جاتی رہتی ہے، اس وجہ سے اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوگا، تو مکروہ ہوتا ہے ان کا. اسی طرح جو پرندوں میں جو درندے ہیں، حرام جو پرندے ہیں، ان کا بھی جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ قاعدہ یہی ہے کہ جن کا گوشت حلال ہوگا تو جھوٹا پاک ہوگا، جن کا گوشت حرام ہوگا ان کا جھوٹا ناپاک ہوگا. انسان کا گوشت حرام ہے لیکن اکرام کے طور پر ہے، اس وجہ سے اس کا جھوٹا پاک ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بابا نگر سے بول رہی ہوں. جی کون؟ جی میں یہاں پہ بابا نگر سے بول رہی ہوں. میرا نام مبین ہے. سوال فرمائیں. ہیلو. ہیلو جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال فرمائیں. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ میرا لڑکا 2 سال کا ہے، ابھی تک ہم لوگوں کو بچہ پیدا جب سے ہم زکوٰۃ نہیں نکالے، تو 3 سال کا زکوٰۃ ایک ساتھ نکالنا نہیں، یہی سال زکوٰۃ نکال سکتے بچے کا؟ جی یہی سوال تھا. جزاک اللہ. کیوں میرے بچے کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، زکوٰۃ نہیں نکالنے کی وجہ سے کیا بولتی ہے، سوال پوچھنا تھا. جی جزاک اللہ بہن، آپ نے کال کیا، آپ کے سوال کا تشفی بخش مفتی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کچھ لمحات میں جواب عنایت فرمائیں گے. ایک سوال یہ کیا گیا کہ قرآن پاک کا نزول رمضان کے مہینے میں کب ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی قرآن پاک تو 23 سال کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا، تو پھر یہ شب قدر میں نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر شب برات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا. تو علماء اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ شب برات میں جو نازل کرنے کا جو ذکر ہے تو مطلب فیصلہ جاری کیا گیا قرآن پاک کو نازل کرنے کا. اور شب قدر میں جو نازل کرنے کا ذکر ہے کہ شب قدر میں قرآن کو نازل کیا گیا، تو دنیاوی آسمان پر، یہ دنیا کا جو آسمان ہے اس پر قرآن پاک کو نازل کیا گیا شب قدر میں. اور شب قدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تم رمضان کے آخری دہے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اب غالب امکان جو ہوتا ہے 27ویں شب جو ہوتی ہے شب قدر کے بارے میں صحابہ کرام سے بھی اقوال ملتے ہیں، علماء کرام سے بھی، ائمہ سے بھی ملتے ہیں کہ زیادہ اسی کا امکان ہوتا ہے. تو شب قدر میں قرآن پاک کا نزول کا معاملہ ہوا. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہے، شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اپن تیمم کر کے نماز پڑھتے نا، جی تو بات میں بولتے ہیں قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے بولتے، جی تو وہ پوچھنا تھا میرے کو، اس بارے میں معلوم کرنا تھا. بھائی دبل بھائی سے بات کر رہا ہوں. اور یہ اپنا لیٹے ہوئے تم سے لیٹے ہوئے جو نہیں پڑھ سکتے، ہر جگہ کے آپ اگر منہ جوڑ کے بھی پڑھ نہیں سکتے، پہلا لمبے کر کے اس کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتے بھی لے سکتے ہیں. انشاءاللہ ابھی مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب عنایت فرمائیں گے. جزاک اللہ خیرہ کہ آپ نے ہمیں کال فرمایا. بہن نے سوال کیا کہ ان کا 2 سالہ لڑکا ہے اور مسلسل اس کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، تو کہیں ہمارے اور یہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کیے ہیں 2 سال سے، تو کہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے تو یہ مصیبت نہیں آ رہی ہے؟ یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری نہ کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو مصیبتیں تم کو پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہاری غلط اعمال کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ زکوٰۃ کے بارے میں بیان کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم زکوٰۃ کو ادا کر کے اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر دو.
تو یہ جو مصیبتوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مال بھی آدمی کا خرچ ہوتا ہے، پھر ذہنی طور پر بھی آدمی متاثر ہوتا ہے، مشکلات ہوتے ہیں، تو یقیناً ایسا ہوتا ہے، انہیں چاہیے کہ فوری زکوٰۃ کو ادا کریں اور دیگر چیزوں میں بھی اللہ کی فرمانبرداری کرنے کی پوری کوشش کریں۔ بھائی نے سوال کیا کہ کیا تیمم کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو ہاں، تیمم کر کے قرآن پاک کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، نماز کو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لیٹ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام لینا، اس بارے میں انہوں نے پوچھا، تو لیٹ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا دیکھ کر اگر ایسا ہو رہا ہے تو بالکل یہ بے ادبی کا معاملہ ہے۔ ہاں، آدمی حافظ قرآن ہے، لیٹے لیٹے اگر قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہے یا کوئی ذکر و اذکار میں مصروف ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اپنے پیروں کو قریب کرے، اپنے قدموں کو قریب کر کے پھر وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار میں مصروف ہو سکتا ہے۔ مزید اس کے علاوہ ایک کالر کو ہم شامل پروگرام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ اکشر بھائی، مقبول بول رہا ہوں۔ جی مقبول صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں عثمان باغ۔ جی، سوال فرمائیں۔ جی، یہ جو ہے مسجد میں جو ہے نماز کے دوران، تراویح کے دوران جو ہے میکا جو ہے کھلے رکھ کے جو ہے باہر کے میکا کھلے رکھ کے جو ہے تراویح پڑھ لیا اور جو ہے نماز ہو رہی جمعہ کی، تو یہ کیا صحیح طریقہ ہے؟ جی، بہت بڑے اسپیکر لگا کے جو ہے پبلک گھروں میں آواز آ رہی، سب جی، ڈسٹربنس ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ اور؟ کیا درست ہے یہ؟ جی مقبول صاحب، جزاک اللہ، آپ نے سوال کیا اور ہمیں کال فرمایا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کہ اس کے علاوہ بھی مفتی صاحب باہر ممالک میں بھی، حتیٰ کہ سعودی عرب جیسے ملک کو جہاں لوگ آئیڈیل سمجھتے ہیں اور بار بار اس کی مثالیں دیتے ہیں، اس ملک میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ تراویح کے اوقات میں باہر ہارنس وغیرہ کھلے رکھتے ہیں، تو کیا یہ مناسب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن پاک کا جب تلاوت ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، تو حکم یہ ہے کہ اس کو غور سے سننا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ یہ جو ہوتا ہے سماعت قرآن کے نام پر یا تراویح کے معاملے میں بعض یہ جو دیکھنے میں آتا ہے کہ باہر مائک لگا دیتے ہیں تو اتنی دور تک آواز جاتی ہے کہ پھر راستے میں جانے والوں کو بھی سنائی دیتی ہے قرآن پاک کی آواز، اس کی تلاوت سنائی دیتی ہے، اور لازمی بات ہے کہ وہ تو اس کا اہتمام نہیں کر سکتے، وہ تو غور سے سن نہیں سکتے، خاموش نہیں رہ سکتے، اپنی مصروفیتوں میں ہوتے ہیں، دکانات میں ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ جو حکم کی مخالفت ہو رہی ہے، قرآن پاک کی جو بے ادبی ہو رہی ہے، اس کو سننے کا جو حکم ہو رہا ہے وہ جو نہیں ہو رہی ہے، تو پھر وہ لگانے والوں پر اس کا وبال ہوتا ہے۔ تو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، جہاں تک ضرورت ہے وہاں تک ہی مائک لگانا چاہیے، باہر لگا دینا، دور دور تک آواز پہنچ رہی ہے۔ اب لوگ کیسی کیسی حالتوں میں گھروں میں رہتے ہیں، وہاں پر قرآن پاک کی آیتوں کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے، یہ نامناسب معاملہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے گناہ کا جو معاملہ ہوگا، وبال کا معاملہ جو ہوگا، وہ لگانے والوں پر ہوگا کہ اتنے لوگ جو قرآن کے تلاوت کے وقت سننے کا جو حکم ہے اس کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، تو وہ سارا گناہ پھر وہ لگانے والوں پر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جہاں تک ضرورت ہے وہاں تک ہی مائک کا انتظام کرنا چاہیے۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم، میں بہن مزار سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن، سوال فرمائیں۔ جی، میرے کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، تو ایسا میں گھر میں بسم اللہ بول کے پڑھ لیتی ہوں، ایسا کچھ اعتراض ہے؟ بالکل پڑھنے نہیں آتا میرے کو۔ جی بہن، کچھ اور سوال؟ اب وہی ہے، پڑھنا چھوٹے رہنے سے پڑھائی نہیں میرے۔ جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ جزاک اللہ کہ آپ نے کال فرمایا۔ مفتی صاحب، ان کے علاوہ ایک اور بہن نے سوال کیا تھا کہ کیا 2 نام رکھنا جائز ہے؟ ہاں، 2 نام رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے شرعی اعتبار سے کہ 2 نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک نام معروف ہو جو بنیادی ہو، اور ایک پکارنے کے لیے نام رکھ لیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ بہن نے کہا کہ انہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں آتا۔ یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ سوچنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے، کیوں اس میں لاپرواہی ہو رہی ہے۔ ابھی بھی وہ سیکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کو سیکھ نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کیسی کیسی بڑی عمروں میں اسلام قبول کیے، قرآن پاک کی تلاوت وہ کرتے تھے، تجوید کے ساتھ پھر وہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے لگے، دین کے علوم کو وہ حاصل کیے، تو اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی۔ بہن کو چاہیے کہ ابھی بھی فوری قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا علم حاصل کرے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرے، کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔
تو جب تک وہ جیسا کہ کہہ رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جو صورتیں ان کو کم از کم تجوید کے ساتھ یاد ہے اس کی وہ تلاوت کر سکتی ہے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. خیریت سے صاحب؟ میں میرے سے افضل گنج سے بات کر رہا ہوں. میرا نام عبد الرحیم ہے. یہ میرا سوال ہے کہ بعض حضرات تو روزے کی فضیلیت معلوم رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں, تو اس میں ان لوگوں کا ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ نے کال کیا, آپ جواب دیا جائے گا. مفتی صاحب, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی بغیر کسی رخصت کے اور بغیر کسی بیماری کے رمضان کا اگر ایک روزہ بھی چھوڑتا ہے اور اس کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی میں اگر ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی. تو ایک روزہ چھوڑنے کی یہ کیفیت ہے, تو زیادہ روزے چھوڑنا تو یقیناً کس قدر وبال کا معاملہ ہے. اور ہم نے ذکر کیا گزشتہ پروگرام میں بھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, آمین آمین فرمائیں. بعد میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ آمین فرما رہے تھے, وجہ کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پایا لیکن اس میں نیک عمل کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرایا, یعنی روزے کا اہتمام نہیں کیا, عبادتیں نہیں کیا, تراویح کا اہتمام نہیں کیا. تو فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے بد دعا کی اور میں نے اس پر آمین کہی. تو سوچنا چاہیے کہ کیسی ایسے لوگوں کے لیے بد دعا ہے اور ہلاکت کا معاملہ ہے جو رمضان میں روزوں کا اہتمام نہیں کرتے, تراویح کا اہتمام نہیں کرتے, رمضان کو عبادت میں نہیں گزارتے. ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ سال میں ایک مرتبہ معاملہ ہے اور کوئی مشکل چیز نہیں ہے. روزہ رکھنے سے تو بے شمار فائدے ہیں. آج غیر مسلم بھی روزہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں. تو ایسے فوائد سے محروم رہنا پھر رمضان کے مہینے میں پھر گناہوں کا ارتکاب کے روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے جو پھر نافرمانی ہو رہی ہے رب تعالیٰ کی, اس کا ارتکاب ہونا یہ بالکل نامناسب بات ہے. پورے پابندی کے ساتھ مکمل طریقے سے روزے رکھنا چاہیے. ناظرین کرام, آپ کے فون کالز کے ذریعے آپ کا اور ہمارا رابطہ مسلسل جاری ہے. آئیے آج کے پروگرام کے ہم آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب آپ اپنے ٹی وی کا والیوم برائے مہربانی کم فرما دیں. ٹی وی کا والیوم بالکل کم کر دیں تاکہ آپ کی آواز ہمیں صاف سنائی دے. میں میرے باہر ڈرائیور کا جاب کرتا تھا ہوتا ہوں. جی طاہر صاحب, تو وہاں پر میرے ہمشیرہ مجھے حلف کراتے وہاں پہ باہر شادی ہوئی یا نہیں بول کے. تو میں جیسے قرآن شریف پہ ایسا رکھتے تھے میرے قرآن شریف سامنے جی بس بولتے کہ اللہ العظیم کے دن پہ تو اور سویت میں سب. تو میں ان کو بولا بہن کو, میں بولا آپ تو شادی کرے رہے, آپ پھر میرے کو کیوں جھوٹی قسم کھلا رہے ہیں؟ جی. تو بولے قاضی ہے اس کے سامنے بھی تم آگے جواب دو, نہیں کرے شادی بول کے بولو. پھر میں ان کو بولا بہت پرو کا نہیں دیتا, ان کو میں ڈرائیور کا جاب کرتا ہوں. پھر میرے سے زبردستی کرانے لگا تھا. جی جھوٹی قسم. اس کے بعد میں میرے کو جو ہے جی اس کے بعد میں میرے کو کچھ خون میں انفیکشن ہوگا وہاں پر. پھر 3 مہینے کے بعد میں وہاں پہ معلوم کرایا تو بولے ایک انجیکشن وہاں انڈیا کے 25,000 کا ہے, ان کا ایسا بتائے. تو پھر میں ان لوگ کو بولا اپنے سوال کو سمیٹ لیں. آپ کا سوال کیا ہے, مختصر الفاظ میں فرما دیں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ان کے کام کرتا تھا, میرے سے قسم کھلانے لگا ہے جی, تو اس سے میرے لیے کچھ تکلیف ہو گئی قرآن شریف. اب اس کا کیا کفارہ کیسا کرنا ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب عنایت فرمائیں گے. مفتی صاحب, کل ایک سوال پوچھا گیا تھا, ہمارے پاس رہ گیا تھا کہ کیا روزے کی حالت میں شوگر ٹیسٹ کرا سکتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں؟ تو یقیناً کرا سکتے ہیں, اس کی وجہ سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑے گا. اور ایک سوال قسم کے بارے میں بھائی نے ذکر کیا کہ جھوٹی قسم ان سے کھلائی گئی تو کیا اس کی وجہ سے کوئی کفارہ وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے؟ تو 2 قسم کی بات ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہے. ایک, اگر اس قسم کا تعلق اگر سابقہ چیز پر تھا کہ ایسا نہیں ہوا ہے اور غالباً ویسی وہ ذکر کر رہے تھے, تو اس کی وجہ سے کفارہ وغیرہ لازم نہیں آتا, بلکہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے اور آئندہ ایسی چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے.
تو ناظرین کرام، یہاں تک آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات کا سلسلہ بحوالہ بزم سحر جاری تھا، اور انشاءاللہ المستعان اختتام رمضان تک یہ بزم سحر سجی رہے گی۔ میں مفتی صاحب کے ساتھ اور تمام اس MQ TV کی ٹیم کے ساتھ رخصت ہوتے ہوئے اس شعر پر میں آج کی اس نشست کو ختم کرنا چاہوں گا کہ یا الہی اس بزم پر بھی فضلیوں تیرا رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ کارواں چلتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور، أهلا رمضان أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد، النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور، أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد، النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور، والرب تواب شكور. رمضان رمضان welcome holy month رمضان welcome رمضان. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور، أهلا رمضان